ڈیئر انویسٹرز، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آپ کے گھر والے بھی خیریت سے ہیں۔ اللہ پاک کے نام سے ہم اپنے منتھلی ریویو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کی معلومات میں ہوگا کہ الحمدللہ جو سیکنڈ ویو کووڈ کی ہے اب وہ فلیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے پاکستان میں، اور جو ایکٹیو کیسز ہیں ہمارے ہاں جو ایک وقت 1,08,000 کے قریب تھے اب تقریباً 31,000 کے قریب رہ گئے ہیں۔ لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں ٹیسٹنگ کا ریشو ابھی بھی کم ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک ویکسین کی اویلیبلٹی کا تعلق ہے تو پاکستان نے چائنا سے 5 لاکھ ویکسین سیکیور کر لی ہیں، جو کہ فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں، اور ایسٹرازینیکا سے پاکستان نے 17 ملین ویکسینز کی سپلائی کا کانٹریکٹ کر لیا ہے، جس میں سے 7 ملین ود ان دا کرنٹ کوارٹر پہنچ جائیں گی، اور انشاءاللہ سے یہ جیسے ہی ویکسینیشن کا عمل شروع ہوگا تو ہم اس میں بھی پازیٹیو امپرومنٹ دیکھیں گے کووڈ کو کنٹرول کرنے میں۔ اب ہم بات کریں گے سی پی آئی کی۔ تو جنوری کے اگر آپ اس چارٹ کو دیکھیں تو سی پی آئی جو ہے وہ 5.7% رہا ہے، جو کہ لوئسٹ ان 2 ایئرس ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے یہ امید کی جا رہی تھی کہ اسٹیٹ بینک انٹرسٹ ریٹس کو کانسٹنٹ رکھے گا، جو کہ انہوں نے ایسا ہی کیا ہے۔ البتہ جب ہم کور انفلیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں اسٹیبلٹی ہے، وہ 5.4% اربن ہے، اور رورل جو ہے وہ رورل سی پی آئی جو ہے وہ 7.8% کے قریب نظر آ رہا ہے۔ جب اس پالیسی ریٹ اسٹیٹ بینک نے اناؤنس کیا تو اس کے ساتھ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ یہ کی انہوں نے کہ فیوچر گائیڈنس بھی اس کے ساتھ پرووائڈ کی ہے، جو کہ ایک بہت اچھا اسٹیپ ہے، اور مارکیٹ نے اس کو ریئلی اپریشیٹ کیا ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا کنسرن نظر آ رہا تھا فائنینشیل مارکیٹس میں کہ انٹرسٹ ریٹ بہت جلدی بڑھنے والے ہیں۔ لیکن اس گائیڈنس میں کلیئرلی اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ وہ فورسی نہیں کرتے کہ بہت جلد انٹرسٹ ریٹ بڑھیں گے۔ البتہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ان کی جو گروتھ کی جو فوکاس ہے 2.1%، دیر از این اپ سائڈ رسک، کیونکہ جو پاکستان کے جو براڈ میکرو پیرامیٹرز ہیں وہ بہت تیزی سے امپروو ہو رہے ہیں، تو یہ امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 2.1% سے زیادہ آ سکتا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس جو ہم نے پچھلے کئی مہینوں میں دیکھا تھا اس میں تھوڑی سی خرابی آئی ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم نے دسمبر میں ریکارڈ کیا ہے $662 ملین کا، جس کی وجہ سے جس کی وجہ ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ ہمارے ٹریڈ ڈیفیسٹ میں بھی کچھ ڈیٹیریوریشن نظر آ رہی ہے، اور جنوری میں ہمارے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ رہا ہے وہ $2.6 بلین کے قریب رہا ہے۔ پچھلے 7 ماہ جو فائنینشیل ایئر کے گزر چکے ہیں اس میں ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ $15 بلین ہے، جبکہ پچھلے سال اسی 7 مہینے میں یہ $14 بلین سے تھوڑا سا کم تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں فسکل ڈیفیسٹ کی۔ فسکل ڈیفیسٹ پہ بھی تھوڑا سا کنسرن نظر آ رہا ہے کہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ ریونیو گروتھ دکھا رہا ہے 4% کی، جبکہ ایکسپینس گروتھ 6% کی ہے، اور اس میں سب سے بنیادی فیکٹر جو ہے ہماری انٹرسٹ پیمنٹس اور ڈیٹ فائنینسنگ ہے۔ اگر ہم صرف پرائمری سرپلس کی بات کریں، جو کہ ہمارا ایک بینچ مارک ہے آئی ایم ایف کی طرف سے، اور ہمیں 0.5% سے سرپلس اس کو رکھنا ہے، تو الحمدللہ وہ کنٹرول میں ہے، اور اس وقت پرائمری سرپلس ہمارا 0.7% کے قریب ریکارڈ کیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل ٹریڈ کے حوالے سے جو تشویشناک بات ہے کہ جو آئل کی پرائسز ہیں وہ برینٹ آئل $60 کے قریب پہنچ چکا ہے، اور WTI $55 کراس کر گیا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک سیٹ بیک ہوگا، کیونکہ ابھی تک ہم تقریباً 80% آف آور آئل ریکوائرمنٹس آر میٹ تھرو امپورٹس، تو ہمارے جو ہے امپورٹس میں اس میں انکریز ہونے کا خطرہ ہے۔ لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ریمیٹنسز پہ بھی اس کا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا، اور اس کی وجہ سے ہماری ریمیٹنسز جو بڑی روبسٹ رہی ہیں پچھلے 6 مہینے سے، وہ انشاءاللہ اس میں کچھ حد تک کمپنسیشن وہاں سے ہمیں مل جائے گی۔ جو آگے نئی ڈیولپمنٹس اور پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ آئی پی پیز کے ساتھ سیکولر ڈیٹ کے ریزولوشن کے حوالے سے ایگریمنٹ ہے، اور جس پہ کافی پروگریس ہو چکی ہے، جس کے اوپر آپ واقف ہیں، تو اس کے اوپر میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن یہ جیسے ہی ایگریمنٹ سائن ہو جائیں گے تو جو ریٹ آف ریٹرن جو آئی پی پیز کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے وہ کم ہو جائے گا۔ آگے کچھ اور ڈیولپمنٹس کے اوپر بڑی تیزی سے انرجی چین میں کام ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے
جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو یہ بڑا اچھا ہمارے جو آئل چین کے لیے بہت اچھا ہوگا. اور ہمارے جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اسٹاک مارکیٹ کا ایک بڑا انڈیکس کا ویٹ آئل چین کی کمپنیز ہیں، ایکسپلوریشن اینڈ مارکیٹنگ کمپنیز، تو ان پہ ہم پازیٹیو امپیکٹ دیکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے، جو 4 مہینے پہلے انیشیٹو لانچ کیا گیا تھا، اس کی رسپانس بھی بہت اچھی آئی ہے، اور یہ 4 مہینے میں $400 ملین کا انفلوس میں آ چکا ہے. اور امید ہے کہ اسٹیٹ بینک بہت جلد میوچل فنڈز کو بھی الاؤ کر دے گا کہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے انویسٹرز ہیں وہ میوچل فنڈز میں بھی ان اکاؤنٹ کے تھرو انویسٹ کر سکیں. ساتھ ہی ساتھ فیٹف کی ڈیولپمنٹ بھی ایکسپیکٹڈ ہے. فیبرری کے اینڈ میں پاکستان کے اس کو ری وزٹ کیا جائے گا، اور گریل اس میں پاکستان ابھی بھی موجود ہے. اور امید کی جاتی ہے کہ جو پروگریس کی ہے پاکستان نے ان کی جو ریکوائرمنٹس میٹ کرنے میں، تو بہت جلد پاکستان انشاءاللہ وائٹ لسٹ میں آ جائے گا. خواتین و حضرات، یہ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں. اور اگر ہم انڈیکس کے اوپر بات کریں تو نومبر کے مہینے میں جو انڈیکس جو ہے KC100 انڈیکس نے 40,000 کا جو بیریئر بریک کیا تھا، ہم نے جس طرح سے آپ کو سجیسٹ کیا تھا کہ دس از ٹائم ٹو انویسٹ ان اسٹاک مارکیٹ اینڈ ٹو انکریز یور ایکسپوجر ان دا اسٹاک مارکیٹ. الحمدللہ ہماری پروڈکشن اچھی رہی ہے اور کامیاب رہی ہے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیکس اس وقت 47,000 کے قریب آ چکا ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ 50,000 to 52,000 کا جو ٹارگیٹ ہے انڈیکس، وہ انشاءاللہ اس 2021 میں وہ اچیو کر لے گا. یہاں اب چونکہ ایک 47,000 کا لیول جو ہے ایسا ہے کہ یہاں پہ تھوڑی سی ریزسٹنس رہے گی. جن لوگوں نے ارلی انٹری کی تھی وہ ایگزٹ بھی کریں گے اور نئے لوگ اس میں انٹر بھی ہوں گے. لیکن اگر انٹرسٹ ریٹ پاکستان میں جو پالیسی ریٹ ہے 7% کے قریب رہے گا، تو وی فور سی کے جو اپ سائڈ ہے اسٹاک مارکیٹ کی وہ انٹیک رہے گی. اور انشاءاللہ آپ ابھی بھی اسٹاک مارکیٹ میں آج بھی اپنا ایکسپوجر بڑھا سکتے ہیں. اب میں اپنی اس ریویو کو کنکلوڈ کروں گا ایک اچھی خبر کے ساتھ. جو ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپننگ ہے جو ہم نے شروع کی ہے اپنے انویسٹرز کے لیے، اور یہ جو ہمارا آن لائن پورٹل ہے اس پہ جا کے آپ کمپلیٹلی پیپر لیس بیسس پہ اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ اس وقت ہمارے انویسٹر نہیں ہیں تو. اور اس میں آپ کو کوئی پیپر فل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ڈاکومنٹس ہمیں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. آن لائن طریقے سے آپ ساری ریکوائرمنٹس پوری کر سکتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ یہ سہولت سرمایہ کاری کے چھوٹے اکاؤنٹ تو ہم نے پہلے سے ہی شروع کیے ہوئے تھے اس فیسیلٹی کے ساتھ. وی آر دا فرسٹ AMC ان پاکستان ٹو ایکچولی لانچ اے فل فلیج آن لائن ڈیجیٹل اکاؤنٹ تھرو دس فیسیلٹی فرام آور آن لائن پورٹل. اور انشاءاللہ بہت جلد ہم ہماری موبائل ایپ کا جو اپ گریڈڈ ورژن لانچ کریں گے، تو یہ موبائل ایپ پہ بھی یہ فیسیلٹی بہت جلد شروع ہو جائے گی. اس کے ساتھ ہی ہم آج کا ریویو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کے نتائج مارکیٹ کے حالات پر منحصر ہیں. سرمایہ کاری کی پالیسیوں اور رسک کو بخوبی سمجھنے کے لیے آفرنگ دستاویزات کا مطالعہ کیجیے.